اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سے کیسے مانگیں، تو میں کوئی فتنے والی بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت سی دنیا ہے جو ادھر ادھر جو ہے نا وہ جگاڑ بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں سے ہماری سیڑھی لگے گی، وہاں سے ہماری سفارش ہوگی، کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے نہ چاہا تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اللہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو جب ہم مانگیں گے نہیں تو اللہ دے گا کیسے؟ تو بغیر مانگنے کے بھی ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں جس کا اندازہ ہی نہیں ہے، تو پھر بھی اللہ ہمیں جو ہے نا روٹی دے رہا ہے، کپڑا دے رہا ہے، گھر دے رہا ہے، سارا کچھ دے رہا ہے، سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے۔ تو لیکن ہم کیا ہے کہ کوئی بات اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے وہ گاؤں میں مفتی صاحب ہیں، مفتی شفاء اللہ صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک اپنے لچھن سیدھے نہیں کرو گے نا تو ورنہ حالات ایسے ہی رہیں گے، اللہ اس سے بھی بدتر و کمران ہمارے اوپر مسلط کر دے گا۔ تو اگر ہم اپنے نظام کو سیدھا کر لیں، یعنی کہ ہر بندہ شام کو سونے سے پہلے سوچے کہ میں نے آج دن کو کیا کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں سارا دن کیسے گزارتا ہوں، تو اگر میں کچھ ایسا گناہ کر رہا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں وہ نہ کروں، چھوڑ دوں، اور چھوڑوں گا اس نیت پہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر، پھر میری کامیابی ہے۔ پھر ہم جو دعا کریں گے نا وہ اللہ قبول کرے گا اور اللہ سنے گا۔ تو دیکھیں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے بیٹا دیا۔ وہ یقین ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، تو ورنہ علماء کرام کہتے ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی دیکھیں فلاں بندے کے پاس وہ فلاں گیا، اس کا وہ کام ہو گیا، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ جہاں تم نے اپنے یقین کو پکا کر لیا میں تجھے ادھر ہی چھوڑ دوں گا۔ تو یقین ہم نے صرف اللہ پر پکا رکھنا ہے، ورنہ بربادی اور تباہی ہمارا مقدر ٹھہرے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کیا کر لیں گے ہم؟ اللہ تو بہت طاقتور ہے نا، تو ضرورت تو ہمیں اللہ سے مانگنے کی ہے۔ جن لوگوں نے صحیح زندگی گزاری ہے اللہ کی مان کر، اللہ نے ان کو یتیمی کی حالت میں بھی اٹھا کر بادشاہتیں دیں، غلاموں کو۔ انڈیا میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب یہاں وہ نام ہی پڑ گیا کہ خاندان غلامہ نے، بہت سے غلاموں نے یہاں حکمرانی کی ہے۔ سلطان ببرس وہ بندہ تھا، وہ غلام تھے، اور ایک آنکھ سے انہیں وہ جیسے جسے پنجابی میں کانا کہتے ہیں نا وہ تھے، اور بائیں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، تو غلام تھے۔ تو لیکن وہ دین سے نہیں ہٹے، انہوں نے تبلیغی جماعتیں چھوڑیں اس دور میں، اور جو سب سے پہلے ہلاکو خاندان سے چنگیز خاندان کا بیٹا تھا وہ سگا، جس سے انہوں نے مسلمان کیا، یعنی ان کی کوشش سے ہوا نا جو جماعتیں انہوں نے چھوڑی ہوئی تھیں۔ تو پھر اللہ نے اس کو کیسی فتح دی؟ تو ایسی تو نہیں نا، تو وہ تو اللہ سے مانگتے تھے، دن رات مانگتے تھے۔ جب
جتنے کامیاب حکمران دنیا میں گزرے ہیں انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالا ہے، زندگی کو گزارا ہے۔ تو اللہ نے انہیں پہ سب کچھ دیا۔ ہری ہوئی جنگیوں نے صاف نظر آتا تھا کہ ہم گئے بس، لیکن وہ مسلح بچھا کے بیٹھ جاتے تھے۔ انہیں تو کرسی کا کسی چیز کا لالچ نہیں تھا۔ تو آج ہمیں کوئی مسئلہ بنتا ہے نا تو ہم بجائے اللہ سے مانگنے کے ہم امریکہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا یار سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے صاف صاف کہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پھر ہمارا کلمہ کیسا، ہمارا ایمان کیسا؟ پاکستان میں صرف نہیں، یہ پورے مسلمانوں کی، شاید کوئی ایک آدھا حکمران مسلمانوں کا ایسا ہوگا جو امریکیوں یا یورپ کی طرف نہیں دیکھتا، باقی تو سارے ہی ایسے ہیں۔ تو پھر ان کا حالات دیکھ لو۔ ہم یہاں سے پیسے کے لیے کہاں یورپ بھاگتے ہیں، کیوں جاتے ہیں ہم عیسائیوں کے پاس پیسہ کمانے، جنہیں ہم فرنگی کہتے ہیں، جنہیں ہم بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں؟ ہمیں نہیں اللہ دیتا کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں یار۔ تو پھر تو ہم ذلیل ہی ہوں گے نا، جب جہاں سے ملنا ہے وہ دار ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بھئی بچہ چھوٹا سا، اسے دودھ تو ماں نے دینا ہے نا، تو ماں کو وہ چھوڑ دے گا تو پھر اس کی بھوک کیسے مٹے گی؟ اللہ سے ہم جب ناطہ توڑ لیں گے، کفار کے پیچھے بھاگیں گے، تو وہ میرا ثواب بھی کریں گے، وہ تھوڑا تھوڑا کھانا دیتے رہیں گے، کیونکہ جتنا پیسہ یہاں سے مسلمان ملکوں کا وہاں یورپ والے عیاشی کر رہے ہیں، ایک دمڑی وہ واپس نہیں کرتے۔ وہاں جتنے ارب آپ مرضی لے جائیں، آپ جب تک وہاں رہیں گے اس کو خرچ کرتے رہیں، کاروبار کرتے رہیں، اس میں ان کا مفاد ہے۔ کیونکہ ایک بندہ وہ وہاں اگر $1,00,000 بھی لے گیا تو وہ وہاں کاروبار کرے گا، وہاں کوئی ایک دو بندے کو تو رزق ملے گا نا، تنخواہ اس کی لگ جائے گی، اس کو کام مل جائے گا، اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور ہم نے بجائے اللہ سے لو لگانے کے آسان سا طریقہ سمجھا ہے کہ نہ کسی کو باہر جانے دے رہے ہیں آج کل، اور نہ یہاں کسی غریب چارے کو مزدوری کرنے دے رہے ہیں، ریڑھی لگانے دے رہے ہیں۔ پھر تو ان کے پاس ایک ہی حل بچتا کہ یہ چوریاں کریں۔ اور یہ بات تو علاقو خان اور کے دور کی بات ہے، تو اس کے ایک کمانڈر نے یہ کہا کہ اگر ہم سارے لوگوں کو مارتے جائیں گے تو ہمیں یہ ٹیکس کہاں سے ملے گا؟ ہم جو ان سے یہ آپ نے ان کو باجگزار بنایا ہوا ہے، تو وہ پیسہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہم کہاں سے یہ عیاشی کریں گے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن آج کے حکمران کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ تو اس لیے اپنے لچھن ہم سیدھے کر لیں، مسلح بچھا لیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ دے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ۔ وہ تو بن مانگے بھی دے رہا ہے نا، لیکن پھر ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ دے گا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے، بات کو غلط قسم کی ویڈیو ہو نا تو وہ لوگ بڑے دھیان سے دیکھتے ہیں، تو اس لیے چھوٹی چھوٹی بناتا ہوں، پھر بھی لوگ اتنا جو ہے نا وہ نہیں۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو اس میں تو معاف کرنا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔